ایک سچ کا حوالہ، نبوت کے ہر ایک سچ کا حوالہ، صداقت کا پیکر ہے صدیق اکبر۔ ارے علی کے مقدر میں بستر نبی کا، بات سننے والی ہے، شاعر نے کہا علی کے مقدر میں بستر نبوت کا، علی کے مقدر میں بستر نبی کا، نبوت کا بستر صدیق اکبر۔ آگے فرمایا ارے مجھے کالے ساپو سے کیا خوف آئے، ارے مجھے کالے ساپو سے کیا خوف آئے، میرے دل کے اندر ہے صدیق اکبر۔ جس کے دل کے اندر صدیق اکبر ہے نا، وہ جو دین کے غدار ہیں، جو دین پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، ان کا کوئی روب، ان کا کوئی دبدبا، جس کے دل میں صدیق ہے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے کہا گیا کہ اصحاب مصطفیٰ میں اعلیٰ مقام کس کا، آپ نے کہنا ہے صدیق اکبر کا۔ اصحاب مصطفیٰ میں اعلیٰ مقام کس کا، بعد از نبی اکرم ہے اعلیٰ مقام کس کا، کس کے لیے یہ ثانی یسنین کی صدا ہے، اصحاب مصطفیٰ میں اعلیٰ مقام کس کا۔ یہ شان صدیق اکبر کی ہے۔ صدیق اکبر کے حوالے سے آگے ایک اور اشعار ہے کہ لبیک ابا عائشہ ذی شان ابو بکر ہے آج میری نظم کا عنوان صدیق اکبر، معراج کی تصدیق میں لفظوں کا چناؤ، معراج میں تصدیق لفظوں کا چناؤ، دنیا تیرے اسلوب پہ قربان صدیق اکبر۔ اے تو پل کے اشارے سے گزرنے کا مت سوچ، جب پل ہوگی نا پل صراط، شاعر کہتا ہے کہ تو پل کے اشارے سے گزرنے کا مت سوچ، وہ کاٹے گا تیرا حشر میں چلان صدیق اکبر۔ اگر جنت کی ٹکٹ دیں گے کون دیں گے؟ صدیق اکبر جنت کی ٹکٹ بانٹیں گے۔ آج کے کچھ بدبخت کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد صاحب ہیں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے باب فدق ایک باغ تھا جو حضور کے ملکیت میں تھا، کہ اس نے حضور علیہ السلام کی بیٹی کو نہ دیا، اس نے حق کہا ہے۔ آج کے جو بدبخت کہتے ہیں، سنیں اس کے بارے میں بہت سارے علماء اکرام نے جواب دیے ہیں، میں چند اشعار پڑھتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ سارے یار حضور دے سونے نے، سارے یار حضور دے سونے نے، غر یار دیاں کیا باتاں نے، کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے، کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے، پر اندے پیار دیاں کیا باتاں نے، سر یار حضور دے سونے نے، غر یار دیاں کیا باتاں نے۔ آئیے سنیے اس کے بعد ادھر چاہتا ہوں کہ ساتھ آخر میں ابو بکر کہنا ہے، پہلا جملہ میں بولوں گا، آخر میں آپ نے میرا ساتھ دینا ہے کہ آخر میں ابو بکر بولنا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ارے بتاؤ سب سے پہلے جو صحابی کہلایا ابو بکر، وہ سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا، وہ سب سے پہلے جو مومن کہلایا، وہ سب سے پہلے جس نے کعبہ میں خطبہ دیا، وہ سب سے پہلے جس نے بلال کو آزاد کرایا، جس نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کرایا، وہ آقا چل کے جس کے دروازے پر گئے، آقا نے جس کو اپنے آقا کو جس نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا، ارے جو غار میں سب سے پہلے داخل ہوئے، جو حضور علیہ السلام کو اپنی گود میں سلایا، ارے جس نے سانپ کا جو ڈنگ تھا اس کو دسنا برداشت کیا، جس کی آنکھ کے آنسو کے قطرے نبوت کے چہرے پر گرے، آقا کا نواب جس کی ایڑی پہ لگاؤ، جو عمر مبارک کی جھوپڑی میں سب سے پہلے گیا، ارے سنو جس نے مسجد نبوی کی پہلی
ان یقولوا لصاحبی کہا گیا۔ اے سنو، جس نے آقا کی زندگی میں مسلم پر نماز پڑھائی، جس نے منکرین زکات کا خاتمہ کیا، ارے جس نے آقا کے وصال کے بعد امت کے ایمان کو سنبھالا، سنے آخری بار سنے، اے جنت کے 8 دروازے جسے بلائیں گے، جنت سے آواز دیں گے، اے صدیق ہم سے آ جا، ہم سے گزر کر جنت میں داخل ہو جا۔ اس صدیق کے بارے میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں وصال کے حوالے سے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وصال قریب آتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے طرف بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے عائشہ، میں نے بھی حضور سے یاری لگائی، لیکن آپ کا بھی آقا ہے، آپ نے بھی حضور کے ساتھ وقت گزارا، میں نے بھی حضور کے ساتھ وقت گزارا، لیکن میرا یقین ہے اور دل یقین ہے کہ جو چیز حضور علیہ السلام کو یا جو عمل حضور علیہ السلام کو مجھ سے بہتر آپ سے کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ حضرت عائشہ سے کہنے لگے حضرت صدیق اکبر مجھے یہ تو بتاؤ، جب کریم آقا علیہ السلام اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے تھے، اس دنیا فانی سے گئے تھے، تو ان کے بدن پر کون سا کپڑا تھا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض گزار ہوتی ہے، اے ابا جان، میرے جو کریم آقا علیہ السلام تھے جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، جب ان کو کفن دیا گیا، وہ کوئی ایک سفید کفن نہیں تھا، کوئی نیا کپڑا نہیں تھا، یہ وہی کفن تھا جو حضور نے اپنی ظاہری حیات میں پہنا ہوا تھا۔ وہ کون سا کپڑا تھا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب وہ کفن جو حضور علیہ السلام اس دنیا سے لے کر گئے اور جس کفن کے اندر حضور علیہ السلام کو جس نے خاک میں ملایا گیا، زمین کے اندر رکھا گیا، تو وہ کہتی ہے اس کے کپڑے کے اندر 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ کتنا؟ 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صدیق اکبر بتانا یہ چاہتے تھے، اے اما عائشہ دیکھ، قبر میں اللہ رب العزت نئے کفن کو نہیں دیکھتا، نئی شخصیت کو نہیں دیکھتا، ہمارے اعمال کو دیکھا جائے گا، نئے کپڑوں کو نہیں دیکھا جائے گا۔ جس بندے کے اعمال اچھے ہو، کفن نہ بھی ہو پھر بھی وہ چلے گا، لیکن اعمال برے ہو اور کفن اس کا اچھا ہو، اس کا روگ دبدبہ اچھا ہو، اس کی شکل و صورت اچھی ہو، اس کا خاندان اچھا ہو، اس کا قبیلہ اچھا ہو، اس کا یار اچھا ہو، سب منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اگر قبر میں کام آئے گا تو صرف اعمال کام آئے گا۔ اس لیے آج کل ہم کفن پہ زور دیتے ہیں، نیا اچھا تو اچھا عمدہ کفن پہناتے ہیں اپنی مردے کو، لیکن اس کے اعمال کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ صدر ذی وقار تو ہمیں چاہیے اپنے اعمال کو ہم درست کر لیں، اپنے اعمالوں کو اچھا کر لیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں صدیق اکبر سے محبت اور انس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کا خادم بنائے۔ جو اگلی بزم